إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. انتہائی احترام کے لائق دوستو، بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ خالق کائنات نے اپنے بندوں کو کوئی بھی حکم ایسا نہیں دیا جس کا کوئی مقصد اور فائدہ نہ ہو. اللہ کریم نے انسان کو پیدا بھی ایک مقصد کے لیے کیا، اور پھر جتنے احکامات، جتنی عبادات میرا اللہ
انسان پر فرض کرتا ہے، لازم کرتا ہے، ان عبادات کا بھی ایک خاص مقصد ہے، ایک نتیجہ ہے، جس نتیجے اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے الہ العالمین اپنے بندوں پر کوئی عبادت لازم کر دیتا ہے۔ امریکہ کے اندر ایک تحقیق ہوئی، کچھ ڈاکٹر حضرات نے کی، اور وہ غیر مسلم تھے، کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو 5 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر ان 5 نمازوں کا بھی ایک خاص وقت ہے، ایک ٹائم ہے۔ جب وہ وقت اور ٹائم آتا ہے تو اس وقت انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، اس ٹائم سے پہلے بھی نہیں، اس ٹائم کے بعد بھی نہیں۔ تو وہ تحقیق میں بیٹھ گئے، جستجو میں لگ گئے، تلاش شروع کر دی کہ اس نتیجے تک پہنچیں کہ اہل اسلام کو ان 5 نمازوں کا 5 مخصوص اوقات میں حکم کیوں دیا گیا ہے۔ محترم ساتھیو، اس کے لیے انہوں نے ایسے بندے بھی چنے جو بے نمازی تھے، اور وہ بھی جو نماز پڑھنے والے تھے۔ کافی تحقیق اور ریسرچ کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جب ان نمازوں کا ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، تو انسان کے جسم کے اندر ایک عجیب سی ہیجانی اور طغیانی پیدا ہو جاتی ہے، جیسے سمندر کے اندر طغیانی آ جاتی ہے۔ اور جب وہ انسان اس وقت میں نماز پڑھ لیتا ہے تو جیسے سمندر کی طغیانی ختم ہو جاتی ہے، ویسے ہی انسان کے جسم کے اندر جو طغیانی پیدا ہو چکی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جسم اپنے سکون اور اطمینان پر آ جاتا ہے۔ یہ ایک غیر مسلم ایک نتیجے پر پہنچا ہے۔ اور اگر وہ شخص جس کو اللہ رب ذوالجلال نے نماز کی توفیق دی ہے، وہ اپنی طبیعت پر اگر غور کرے، سفر میں ہو یا کسی مصروفیت میں ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے، جب تک وہ نماز نہیں پڑھے گا اس کو اطمینان نہیں ہوگا، اضطراب ہوگا، طغیانی ہوگی۔ سفر کر رہا ہے تو سفر میں بے چینی ہوگی، کوئی کام کر رہا ہے تو کام میں بے چینی ہوگی۔ اس کی بے چینی ختم تب ہوگی جب وہ نماز پڑھ لے گا۔ ایسے ہی دیگر میرے خالق نے جتنی عبادات انسانوں کے اوپر لازم کی ہیں، ان عبادات کا ایک مقصد ہے۔ اسی طرح میرے اللہ نے ہمارے اوپر 1 مہینے کے روزے فرض کیے، 1 مہینے کے روزے ہم نے رکھے، اللہ کا حکم پورا کیا۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ میرے مالک کائنات نے انسان کے اوپر 1 مہینے کے روزے فرض کر کے میرا رب انسان کو کیا نتیجہ دینا چاہتا ہے، کیا مقصد دینا چاہتا ہے، کیا رزلٹ دینا چاہتا ہے میرا رب ذوالجلال، کہ یہ انسان 1 ماہ کے روزے رکھیں تو اس 1 ماہ کے روزوں کے نتیجے میں اس انسان کو وہ مقصد حاصل ہو جائے۔ میرے محترم ساتھیو، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے غور کرنا ہے کہ روزے کا مقصد اور نتیجہ کیا ہے، اور پھر کیا ہم نے وہ مقصد پورا کیا ہے، ہمیں وہ نتیجہ ملا ہے، ہم اس مقصد پر چلنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ محترم ساتھیو،
اللہ رب ذوالجلال نے یہ مقصد قرآن کریم میں خود ہی بیان کر دیا کہ میں نے تم پر روزے کیوں لازم کیے، کیوں فرض کیے۔ مالک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اس لیے لازم کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ تتقون، تم غلطیوں سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اس بچاؤ کی خاطر، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی خاطر تمہارے اوپر روزوں کو لازم کر دیا گیا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام ساتھیو، اللہ رب ذوالجلال کا ڈر، اللہ کا خوف اور تقوی روزے کی حالت میں، روزے کی وجہ سے انسان میں کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ ایسے کہ جب ایک انسان روزہ کی حالت میں ایک ایسی چیز جو اس کے لیے حلال ہے، اس کے لیے جائز ہے، پاک ہے، طیب ہے، جب وہ چیز روزے کی حالت میں اس کے سامنے موجود ہوتی ہے، یہ اسے چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، ہاتھ نہیں لگاتا، دور ہو جاتا ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ روزے کی حالت میں میرے اللہ نے یہ مجھ پر منع کر دی ہے، روزے کی حالت میں میں نہیں کھا سکتا، اگر میں یہ کھا لوں گا، پی لوں گا، اگرچہ چیز حلال ہے، پاک ہے، میرا روزہ قائم نہیں رہے گا۔ محترم ساتھیو، بس یہی سوچ پیدا کرنی ہے انسان نے اپنے اندر، یہ روزے کا نتیجہ ہے کہ انسان جب باقی 11 مہینوں کے اندر تیرے سامنے حرام آتا ہے، ممنوعات آتی ہیں، اللہ کی منع کردہ چیزیں آتی ہیں، تو ان کو بھی چھوڑ دے۔ جیسے روزے کی حالت میں حلال اور پاک چیزوں کو چھوڑا، ایسے ہی باقی زندگی کے اندر تو حرام چیزوں کو چھوڑ دے کہ یہ بھی میرے رب نے منع کی ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دے، جیسے روزے کی حالت میں حلال کو چھوڑا کہ میرے رب نے حالت روزہ میں یہ کھانے اور پینے سے منع کیا ہے، ویسے ہی باقی زندگی میں حرام کو بھی چھوڑ دے کہ میرے رب نے منع کیا ہے۔ محترم ساتھیو، ناپ تول میں کمی کو چھوڑ دو، میرے رب نے منع کیا ہے۔ جھوٹ چھوڑ دو، رب نے منع کیا ہے۔ نفرت چھوڑ دو، رب نے منع کیا ہے۔ غیبت چھوڑ دو، رب نے منع کیا ہے۔ شراب نوشی چھوڑ دو، رب نے منع کیا ہے۔ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا چھوڑ دو۔ ناپ تول میں کمی، غیبت، چغلی، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، رشوت، سود سب چھوڑ دو۔ کیوں؟ جس رب نے تمہیں روزے کی حالت میں حلال کھانے سے منع کیا اور تم رکے، وہی رب تمہیں پوری زندگی میں حرام سے بھی روک رہا ہے۔ جیسے 1 مہینے رکے رہے حلال چیزوں سے، ایسے حرام سے بھی پوری زندگی کے لیے رک جاؤ، توبہ کر دو، چھوڑ دو۔ یہ ہے مقصد روزہ، اور روزے کا مقصد اللہ کا ڈر ہے۔ جیسے اللہ کے ڈر کی وجہ سے حلال کو چھوڑا روزے کی حالت میں، ویسے ہی حرام کو تو چھوڑے گا باقی زندگی میں کب؟ اگر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا۔ اسی ڈر اور خوف کو پیدا کرنے کے لیے خالق ارض و سما نے میرے اور تیرے اوپر روزے لازم کیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں غور کیجئے۔ میرے پیغمبر نے اپنی امت کو
اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی اس قدر سکھلایا ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایک واعظ فرمایا، ایک درس دیا. حتیٰ کہ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ جو واعظ تھا، ظرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، دل نرم ہو گئے، آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو گئے. اس قدر رقت آمیز میرے پیغمبر کا واعظ، خطبہ اور نصیحت تھی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واعظ کو ختم کیا تو صحابہ کرام فرمانے لگے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انہا موعظۃ مودع، آپ نے جو خطبہ دیا ہے، جو نصیحت کی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی الوداع کہنے والے کی نصیحت ہوتی ہے. اللہ کے پیغمبر فاوصنا، ہمیں کوئی وصیت کر دیں، ہمیں کوئی نصیحت کر دیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، اگر تم وصیت لینا چاہتے ہو، اوصیکم بتقوی اللہ، میں محمد مصطفیٰ تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ سے ڈرنا، کیونکہ جیسے میں نے عرض کی، جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف، ڈر، اپنے رب کی پہچان بیٹھ جائے، وہ حلال بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ پاک بھی چھوڑ دیتا ہے. جیسے حالت روزے میں تو نے پانی چھوڑا، کھانا چھوڑا جو کہ حلال تھا، پاک تھا، ایسے ہی اللہ کا ڈر اگر بیٹھ جائے تو اے انسان تو حرام بھی چھوڑ دے، تو اللہ کی ممنوعات چھوڑ دے. اور میرے محترم ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے جو اعلان کروایا، اس اعلان سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈر جائے وہ رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اللہ کے قانون نہیں توڑ سکتا. قرآن کریم رب نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کیجئے، کیا فرمایا؟ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. الہ العالمین نے فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے اللہ کی بندگی کروں، پوجا کروں، اپنی پکار، اپنا دین خالص ایک الہ العالمین کے لیے. پھر اس کے بعد الہ العالمین نے فرمایا، اے میرے محبوب یہ بھی اعلان کر دیجئے کہ میں نے تمہیں تو اسلام کی دعوت دینی ہے، قرآن کی دعوت دینی ہے، دین کی دعوت دینی ہے، لیکن سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ باقی لوگ بعد میں سب سے پہلے اسی دعوت پر، اسی دین کے اوپر میں ایمان لے کے آؤں. پھر امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیجئے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اگر میں نے اپنے رب کی مخالفت کی، اگر اپنے رب کے آرڈر کو نہ مانا، اگر میں نے خالق کائنات کی فرما برداری نہ کی،
مجھے ڈر لگتا ہے کہیں الہ العالمین میرے اوپر عظیم دن کا عذاب نازل نہ کر دے۔ اے کائنات کے لوگوں، یہ اعلان میرا رب کروا رہا ہے، اور کس سے کروا رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اعلان کیا کروایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتلا دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اگر میں نے اپنے رب کے حکم اور آرڈر کو نہ مانا، عظیم دن کا عذاب، قیامت کے دن کی پکڑ وہ میرے اوپر آ جائے گی۔ تو جس انسان کو قیامت کا ڈر ہو، اللہ کے سامنے پیشی کا خوف ہو، رب کے سامنے حساب و کتاب کا ڈر ہو، وہ کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتا، کبھی رب کے قانون کو نہیں توڑتا، حضرات ذی وقار مالک کائنات کے آرڈر کو کبھی نہیں توڑے گا۔ الہ العالمین نے جو حکم دیا ہے اس کی پابندی کرے گا وہ انسان جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا۔ کائنات کے لوگوں، جس انسان کے دل میں رب کا ڈر آ گیا وہ کبھی قتل نہیں کرے گا، جس کے دل میں رب کا خوف آ گیا وہ رشوت نہ لے گا نہ دے گا، جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا وہ سود نہیں کھائے گا، حرام نہیں کھائے گا۔ جس انسان کے دل میں رب ذوالجلال کا خوف آ جائے گا، رزق حرام سے بچے گا وہ انسان۔ اس لیے مالک کائنات نے روزوں کو فرض کیا تاکہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جائے، اور ہر برائی سے بچنے کی کنجی اللہ کا ڈر ہے، ہر نیکی کو کرنے کی چابی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ضروری ہے حرام سے بچنے کے لیے۔ آئیے دیکھیے حرام سے بچنا کس قدر ضروری۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مالک کائنات کا اعلان، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ فرمایا اے میرے انبیاء کرام کی جماعت، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، کلوا من الطیبات، پاک کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ لوگوں غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کی جماعت کو، انبیاء جیسے برگزیدہ انسانوں کو میرے پروردگار عالم نے آرڈر دیا، حکم دیا، لیکن تبلیغ کا حکم بعد میں ہے، نماز کا حکم بعد میں ہے، روزوں کا حکم بعد کے اندر، لوگوں حج کا حکم بعد میں ہے۔ تمام عبادات سے پہلے میرے پروردگار عالم نے کیا حکم دیا؟ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے انبیاء کرام کی جماعت، پاک کھاؤ، حلال کھاؤ۔ توجہ ہے، نماز بعد میں ہے، روزہ بعد میں، انبیاء کرام کی جماعت کو خطاب ہے جنہوں نے امتیں بنانی ہے، امت کو تبلیغ کرنی ہے، امت کو واعظ کرنا ہے، امت کو ڈرانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہہ رہے، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، تمہارا واعظ، تمہاری تبلیغ، تمہارا ڈرانا، تمہارا لوگوں کو راہ راست پہ لانا، اے میرے انبیاء کرام کی جماعت، تمہاری عبادات، تمہاری ریاستیں، تمہارے اذکار، تمہارے وظیفے، تمہارے حج، تمہاری زکاتیں، تمہارے روزے بعد میں، پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کلوا من الطیبات، پہلے رزق حلال، رزق حلال سب سے پہلے ہے، رزق حلال۔ اور میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، نبی پاک کی حدیث ہے، ان اللہ امر المسلمین ما امر بہ المرسلین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی آرڈر، وہی حکم میرے رب نے اہل ایمان کو بھی دیا، مومنوں کو بھی دیا، جو حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو دیا، جو حکم انبیاء کو دیا وہی مالک کائنات نے عام لوگوں کو بھی دیا۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما رزقناکم حلالا طیبا، فرمایا اے لوگو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے حلال اور پاک وہ کھاؤ۔
कुलू मिनत तय्यबात वामलू सालिहा, नेक अमाल करो, नेकी करो, लेकिन नेकी से पहले कुलू मिनत तय्यबात, पाक खाओ। सदका है तो पाक माल से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे मेरा रब वुजू के बगैर नमाज कबूल नहीं करता, ऐसे ही मेरा रब खियानत वाला सदका भी कबूल नहीं करता, 2 नंबरी वाला सदका भी कबूल नहीं करता, 2 नंबरी वाला माल भी मेरा रब कबूल नहीं करता। ये नहीं है कि झूठ से, डकैती से और 2 नंबरी से अरबों कमा लिए और उसके बाद करोड़ों अल्लाह के दीन पर लगा लिए और लाखों के उसमें हज उम्रे कर आया और ये समझ ले कि मैं पाक साफ शफाफ होके बैठा हूं। मैंने जनाब हज भी कर लिए हैं, मैंने मस्जिदें भी बनवा दी हैं, मैंने मदारिस भी चलवा दिए हैं, मैंने यतीमों और बेवाओं के दुख भी दूर कर दिए हैं, मैंने इतने फलाही और रिफाई इदारे भी चला दिए। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह रब्बुल जलाल जैसे वुजू के बगैर, एक ही हदीस है मेरे पैगंबर की कि अल्लाह रब्बुल जलाल जैसे वुजू के बगैर मेरा रब नमाज कबूल नहीं करता, वैसे ही खियानत वाला सदका भी मेरा अल्लाह कबूल नहीं करता। हराम वाला सदका, 2 नंबरी वाला माल मेरा रब कबूल नहीं करता। रब कबूल करता है तो हलाल कबूल करता है। इसलिए फरमाया, ऐ मेरे अंबिया और उसके बाद ऐ अहले ईमान, अमले साले बाद में, नेकी बाद में, इबादत बाद में, रोजा बाद में, ज़कात बाद में, सदका बाद में, रिज़्क़े हलाल पहले है। पहले रिज़्क़े हलाल है। क्यों? वजह इसलिए कि जिस बंदे का रिज़्क़ हलाल नहीं, उसकी कोई भी इबादत रब की बारगाह में कबूल ही नहीं है। कोई इबादत कबूल नहीं, कोई इबादत कबूल नहीं। हत्ता के बड़ी इबादतें तो दूर की बात है, अगर ये रो रो कर, तड़प तड़प कर अपने रब को बुलाता है, पुकारता है, दुआएं करता है, इल्तिजाएं करता है, इसकी दुआ भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है अगर रिज़्क़ पाक नहीं है तो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही हदीस मेरे हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया अंबिया को, वैसे ही अल्लाह ने हुक्म दिया आम पब्लिक को, अवामुन नास को। फिर मेरे प्यारे पैगंबर ने जिक्र किया एक बंदे का। आपने फरमाया कि एक इंसान है, घर से निकला है, जंगल में, बयाबान में, दूर दराज है और वहां पर मुसीबत आई, तकलीफ आई, परेशानी आई। ये परेशानी के आलम में अल्लाह को बुलाता है, दुआ करता है, पुकारता है। और मेरे पैगंबर की हदीस है कि मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता, मुसाफिर की दुआ। लेकिन ये ऐसा मुसाफिर है, घर से दूर है, अजनबी है, सफर में है, लेकिन मेरे प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, यकूल या रब्बी या रब, कहते ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे रब्बे जुल जलाल, ऐ मेरे परवरदिगार। अल्लाह को बुलाता है, अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह ताला से दुआएं करता है, इल्तिजाएं करता है, लेकिन अल्लाह खालिक के कायनात इसकी दुआओं को कबूल नहीं फरमा रहा। मेरा अल्लाह इसकी इल्तिजाओं को कबूल नहीं कर रहा। मेरा रब इसकी पुकार को क्यों कबूल नहीं करता? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। इसलिए कि इस बंदे का खाना भी हराम है, इस बंदे का पीना भी हराम है, इस इंसान का लिबास भी हराम है। जिसका खाना हराम, जिसका पीना हराम, जिसका लिबास हराम, व गुज़िया बिल हराम। मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया इसकी पूरी ग़िज़ाई हराम की है, इसका पूरा जिस्म जो है ना वो हराम से पला हुआ, हराम से बड़ा हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फअन्ना
युस्तजाबु लिज़ालिक, रब इसकी दुआ को कैसे कबूल कर सकता है, क्योंकि इस इंसान का खाना पीना लिबास हराम है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम को और उसके बाद अवामुन्नास को हलाल रिज़्क का हुक्म पहले दिया है और मेरे अल्लाह ने इबादत का हुक्म बाद में दिया है। क्यों? इसलिए कि अगर इबादत को देखा जाए तो ये परवरदिगार आलम की बारगाह में इबादत कबूल तब होती है जब इस इंसान का रिस्क पाक हो, रिस्क हलाल हो, खाना हलाल हो, पीना हलाल हो, तब इसकी इबादत कबूल है। और अगर खाना पीना रिस्क हलाल नहीं है, इबादत कबूल नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस रिस्क हलाल को इंसान कब कमा सकता है? जब दिल में अल्लाह का डर हो, जब दिल में अल्लाह का डर हो। अगर दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, जितने मर्जी कैमरे लग जाएं, जितने मर्जी हिसाबो किताब हो जाएं, जितनी मर्जी चेकिंग हो जाए, इसका जब भी दाव लगेगा ये हराम नहीं छोड़ेगा। हराम तभी छोड़ेगा जब अल्लाह का डर दिल में होगा। और उस डर को पैदा करने के लिए लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह ने बंदे पर रोजा फर्ज किया है। इसीलिए रोजा है कि दिल में अल्लाह का डर आ जाए। क्यों? फिर मैं दोहराए दूं कि जैसे अल्लाह के डर की वजह से रोजे की हालत में सामने हलाल खाना पीना मौजूद है, ये छोड़ देता है, नहीं खाता कि मेरे अल्लाह ने रोजे की हालत में मना किया हुआ है। यही डर है जो पूरी जिंदगी के लिए चाहिए कि पूरी जिंदगी ये इंसान हराम को छोड़ दे कि नहीं खा सकता क्योंकि मेरे रब ने मना किया है, रब ने रोका है। और जिसके दिल में अल्लाह का डर आ गया वो हराम छोड़ देगा, वो हलाल कमाएगा, हलाल खाएगा, हराम के करीब नहीं जाएगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने रोजे लाजिम किए। इंसान के दिल में अल्लाह का डर आ जाए, जिसके दिल में अल्लाह का डर आ गया, अल्लाह का खौफ आ गया, अल्लाह तबारक व तआला की खशियत बैठ गई, उसके लिए तमाम इनामात मेरे रब की तरफ से उस बंदे के लिए होंगे जिसके दिल में अल्लाह ताला का डर है। लोगों, अगर अल्लाह ताला का डर इंसान के दिल में नहीं है, ये अरबों खरबों लुटा दे, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। और अगर दिल में अल्लाह ताला का डर आ गया, इसकी आंखों से 2 कतरे आंसू के निकल जाएं, मेरा रब वो भी कबूल कर लेता है, वो भी कबूल करके अल्लाह बंदे को माफ कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, आपने फरमाया कि आईनानी ला तमस्सुहुमुन नार, 2 आंखें ऐसी हैं जिन्हें जहन्नम की आग जिनके करीब नहीं आ सकेगी। 2 आंखें, एक वो आंख जो मैदान जिहाद में पहरा दे रही है, और दूसरी वो आंख आइनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, वो आंख जिसको अल्लाह तबारक व तआला का खौफ और डर याद आया और उसकी आंखों से आंसू आ गए, आंखों से आंसू बह पड़े। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये आंख कभी भी जहन्नम की आग में नहीं जा सकती। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला के डर की क्या कदर है, क्या अहमियत है रब्बे जुल जलाल के डर और खौफ की। जिस इंसान के दिल में अल्लाह ताला का डर और खौफ आ जाए, ये इंसान किस रिजल्ट का हकदार है, किस नतीजे का हकदार। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, आपने फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, क़यामत वाले दिन मेरा अल्लाह तबारक व तआला, कई लोग ऐसे होंगे जिनको मेरा परवरदिगार अपने अर्श का साया अता फरमा देगा। क़यामत के दिन जब लोग पसीनों के अंदर डूबे हुए होंगे, ये चंद खुशनसीब लोग, 7 किस्म के अफराद जिनको परवरदिगार अपने अर्श का साया अता कर देगा, उनमें
پہلا بندہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، ایسا بندہ تنہائی میں بیٹھا ہے، خلوت میں بیٹھا ہے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے، اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آئی، رب ذوالجلال کا ڈر اس کے دل میں آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یاد کیا، فبکا من خشیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے یہ رو پڑا، رونے لگ گیا، اور رونے کی وجہ سے ففاضت عیناہو، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن مالک کائنات اس انسان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہا دینے والا بندہ قیامت والے دن رب کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ آئیے غور کیجئے، دوسرا بندہ یہ بھی اللہ سے ڈرنے والا انسان ہے، اور مالک کائنات قیامت والے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما رہی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ایک ایسا بندہ، ایک ایسا انسان جس کو کسی عورت نے برائی کی طرف بلایا، برائی کی طرف بلایا، گناہ کی طرف بلایا، اس کو برائی اور گناہ کی طرف بلانے والی عورت جمال والی بھی ہے، کمال والی بھی ہے، مال والی بھی ہے، دولت والی ہے، شہرت والی ہے، لوگوں اثر و رسوخ والی ہے، عہدے والی ہے، منصب والی عورت نے بلایا، یعنی کوئی عام عورت نہیں بلکہ منصب والی عورت، مال والی عورت، خوبصورت عورت، جمال والی عورت، اس عورت نے بلایا، لیکن اس کے تقوی کا یہ معیار ہے، اللہ کے ڈر کا یہ معیار ہے کہ یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ۔ اے عورت، دنیا کے اندر شیطان کے جھانسے میں آ کر اگر میں تیری بات مان لوں، میں تیرے ساتھ اپنا منہ کالا کر لوں، تیرے ساتھ برائی و بدکاری کر لوں، مجھے یہ بتا میں قیامت والے دن اپنے رب کے سامنے پیش کیسے ہوں گا، کیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، مجھے یہ بتا دے، رب کا سامنا کیسے کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ انسان ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، میرا رب فرمائے گا میرے بندے آج گرمی بڑی ہے، شدت بڑی ہے، دھوپ بڑی ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی سایہ نہیں ہے، پر دنیا کے اندر تو نے میری ذات کو پہچانا، جو مجھے پہچانے میں اس کی پہچان کیوں نہ کروں، تو نے مجھے پہچان کر جمال کمال اور مال والی عورت کی دعوت گناہ ٹھکرا دی ہے، آج جب کوئی سایہ نہیں ہے تو میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جا۔ یہ نوجوان ہے میرے محترم بھائیو، یہی روزے کا مقصد ہے، لعلکم تتقون۔ روزہ کیوں آیا؟ تیرے دل میں رب کا ڈر آ جائے۔ اگر واقعی میرے اور تیرے دل میں اللہ کا ڈر آ گئے، اللہ کا خوف آ گئے، ہم نے رب کی نافرمانی کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو واقعی روزے کا مقصد اور نتیجہ مجھے اور تجھے مل گیا۔ لیکن اگر چاند دیکھنے کے بعد، چاند رات کے بعد ہم نے کہا کہ نہیں زمیہ کام پورا ہو چکا ہے، اب پورے 11 مہینے جو مرضی کریں، جو مرضی کھائیں، جیسے مرضی کھائیں، جدھر مرضی جائیں، کوئی ضرورت نہیں شریعت کی، کوئی ضرورت نہیں کسی قانون کی اور قانون اسلامیہ کی پابندی کی، کوئی ضرورت نہیں ہے حلال و حرام میں تمیز کرنے کی، پھر سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہیں ملا، اور کچھ نہیں ملا۔ آئیے اگر اللہ رب ذوالجلال کے حکم پہ 1 مہینہ روزے گزارے ہیں تو اگلی زندگی بھی گزار اللہ کے حکم پہ، اللہ کے قانون کو مان کر۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نوجوان ہے، یہ نوجوان ہے، کون نوجوان ہے؟ جس کو دعوت برائی ملی ہے لیکن ٹھکرا دی ہے رب کی آرڈر اور حکم سے۔ آج کا بھی نوجوان ہے، آج کا نوجوان
کیا یہ بھی ایسی ہی مثال ہے؟ یا یہ نوجوان برائی کو سرچ کرتا ہے، اس کو دعوت ملی ہے، دعوت ٹھکرا دی ہے، اور یہ دور حاضر کا نوجوان برائی کو تلاش کرتا ہے، برائی کو سرچ کرتا ہے، برائی کے پیچھے دوڑتا ہے، بھاگتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، جب انسان کے دل میں رب کا ڈر، خوف آ جائے، پھر وہ برائی کو تلاش نہیں کرتا، برائی سے دور بھاگتا ہے، دور بھاگتا ہے۔ آئیے غور کیجئے، میرے پیغمبر کا بھی ایک جوان ہے، نبی کا نوجوان ہے، میرے محبوب کا غلام ہے، پیغمبر کا کلمہ پڑھے، خوبصورت نوجوان ہے، حضرت مرثد بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ نوجوان مکہ کا رہائشی ہے، مکہ چھوڑا پیغمبر کی محبت میں، ہجرت کر کے میرے نبی کے پاس آ گیا۔ جب آمینہ کے لال کے پاس پہنچا، فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک گبرو، ایک توانا، ایک نوجوان، تندرست اور کڑیل جوان ہوں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوانی کے ناز میں، جوانی کے مان میں، اللہ کے پیغمبر، میں بڑے دھڑلے سے چوریاں کیا کرتا تھا دور جاہلیت میں، کلمہ پڑھنے سے پہلے۔ اے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کلمہ تو پڑھ لیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن میرے اندر ایک عادت ہے، میرے پیارے پیغمبر چوری نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے نبی جی مجھے چوری کی اجازت دے دیجئے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مرثد، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں چوری کی کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن ایک بات میں کرتا ہوں، تمہیں جو یہ عادت چوری کی پڑی ہوئی ہے، میں تمہاری اس جرت کو، اس بہادری کو ایک نیک مقصد کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ تم ایسے کرو کہ مکہ والوں نے ہمارے کچھ مسلمانوں کو قید کر رکھا ہے مکہ المکرمہ میں، تم مکے جایا کرو اور میرے وہ غلام، میرے وہ صحابہ کرام جو مکہ کی جیلوں میں قید ہیں، انہیں وہاں سے اٹھا کر مدینے پہنچاؤ۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے حضرت مرثد بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی کو پورا کرتے ہیں۔ ایک رات، چاندنی رات ہے، حضرت مرثد مکہ سے قیدی اٹھاتے ہیں۔ قیدی بڑا بھاری ہے، بڑا وزنی ہے، کندھے پہ لادا ہے، اسے لاد کے مکہ کی گھاٹیوں کو، مکہ کی پہاڑیوں کو عبور کرنے لگے ہیں۔ اتنے میں ایک عورت کی نظر پڑ گئی حضرت مرثد بن ابی مرثد پر۔ یہ عورت کیا ہے؟ اناق، اناق نامی عورت ہے۔ اناق کا معنی لمبی گردن والی، بڑی خوبصورت عورت، جمال والی۔ کہنے لگی مرثد تم ہو؟ مرثد کہنے لگے ہاں میں مرثد ہوں۔ کہنے لگی ہے مرثد آؤ، آج کی رات میرے پاس گزارو، دور جاہلیت میں میرا اور آپ کا تعلق ہوا کرتا تھا، آج اس تعلق کو پورا کرو، عرصہ ہو گیا آپ کا دیدار نہیں ہوا، آپ نظر نہیں آئے، آج بڑے عرصے کے بعد مجھے نظر آئے ہو، آؤ آج کی رات میرے پاس گزارو، کوئی ماضی کی یادیں تازہ کر لیں۔ لوگوں حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، اے میرے پیغمبر کے غلام، پیغمبر کے ماننے والے نوجوان، امت مسلمہ کے نوجوان، آئیے جواب سنیے حضرت مرثد بن ابی مرثد کا، اور یہی جواب ہر جوان کی زبان پہ ہونا چاہیے۔ حضرت مرثد فرماتے ہیں، اے اناق تمہیں پتہ نہیں کہ اب میں محمد کا غلام بن چکا ہوں، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں آمینہ کے لال کا، اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قد حرم الزنا، بدکاری کو حرام کر دیا ہے، میرے پیارے پیغمبر نے بدکاری کو، زنا کو حرام کر دیا ہے آمینہ کے لال نے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پیغمبر کی بات بھی مانوں، پیغمبر کی غلامی میں بھی ہوں، میں اپنے آپ کو مصطفیٰ کا امتی بھی کہوں اور پیغمبر کی نافرمانیاں بھی کروں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ نبی پاک کی شریعت میں بدکاری حرام ہو چکی ہے، میں تمہاری دعوت قبول نہیں کر سکتا، تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ کہنے لگی مرثد میری دعوت قبول کرنی پڑے گی ورنہ میں
शोर बर्पा कर दूंगी। मक्के वाले बड़े अरसे से परेशान थे कि हमारे कैदियों को कौन उठा उठा के ले जाता है। मैं शोर बर्पा कर दूंगी, सारे मक्के वालों को तुम्हारे पीछे लगा दूंगी, वो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, अपने तमाम कैदियों का तुमसे बदला लेंगे, वरना मेरी दावत कबूल कर लो, बच जाओगे। हजरत मरसद फरमाने लगे, ऐ अनाक, तू जो मर्जी कर ले, मैं अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा के हुक्म पे आंच नहीं आने दूंगा, आमिना के लाल के फरमान पे आंच नहीं आने दूंगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आर्डर को नहीं तोड़ सकता। हजरत ग्रामी ये औरत शोर बर्पा कर देती है। हजरत मरसद फरमाते हैं, सारे मक्के के लोग उठ के मेरे पीछे दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि इसने ऐलान कर दिया, ऐ मक्के के काफिरों, चौधरियों, वो बंदा जो तुम्हारे कैदी उठा उठा के ले जाया करता था, वो मरसद कैदी उठा के ले जा रहा है, मक्के में आया हुआ है, गिरफ्तार कर लो, पकड़ लो। ये सब मेरे पीछे दौड़ पड़े। हजरत मरसद फरमाते हैं, मैंने दौड़ लगाई, लेकिन मैंने समझा कि मैं दौड़ने में कामयाब नहीं हो सकता। मैंने कैदी को अपने कंधे से उठा के एक झाड़ी के नीचे छुपाया, खुद एक चट्टान के नीचे छुप गया। अब ये तलाश करते करते वहां तक आ गए जिस चट्टान के नीचे मैं छुपा हुआ था। ये ऊपर बैठी हैं, मैं चट्टान के नीचे बैठा हूं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अंधा कर दिया, मैं नजर ही कोई नहीं आया। जो अल्लाह के आर्डर को मान ले, रब उसे जलील होने देता है, अल्लाह उसे कभी ख्वार नहीं होने देता। जो रब की मान ले, फरमाते हैं हत्ता के उस चट्टान के ऊपर ये लोग कज़ाए हाजत करते रहे, उसके कतरात मेरे ऊपर गिरते रहे, मैं वो बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन जालिमों को मुझ तक पहुंचने नहीं दिया, मुझ तक रसाई नहीं दी, चले गए वापस। फरमाते हैं मैंने जुर्रत की, फिर वही कैदी कंधे पे उठाया, उठा के मदीने मुस्तफा के पास ले आए। मैंने पैगंबर को सारा वाकया सुनाया, सारा वाकया, और यह भी बताया कि इस्लाम लाने से पहले ताल्लुक था उस औरत के साथ, लेकिन जब इस्लाम आया, जब ताल्लुक मोहम्मद मुस्तफा से कायम हुआ, फिर कोई नाजायज ताल्लुक इंसान मुसलमान का बाकी रहता नहीं। मेरे पैगंबर फरमाते, मेरे पैगंबर मैं आपसे एक पूछता हूं कि इस औरत के साथ, जिसके साथ मेरा दौरे जाहिलियत में ताल्लुक था, क्या अब मैं इसके साथ निकाह कर लूं जायज तरीके से, इसे अपनी बीवी बना लूं? मेरे पैगंबर खामोश हो गए, खामोश हो गए। आपने कोई जवाब नहीं दिया, जवाब अर्श वाले ने दिया, और मेरे रब ने यह जवाब दिया, फरमाया अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। ऐ मरसद तुम पाक हो, और वो औरत गंदी है, और गंदी औरतें पाक मर्दों के शायान शान नहीं है, इसलिए मरसद उससे निकाह का ख्याल छोड़ दो। वहुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन, अहले ईमान पर गंदी औरतों से निकाह करना हराम है, मना है, जायज नहीं है। हजरात ग्रामी, ये मरसद का फिर अल्लाह ने तकद्दुस बनाया कि मरसद की अजमत और शान में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान उतारते हुए मरसद को अत्तय्यिबून कहा, पाक मर्द कहा, पाक नौजवान कहा। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मेरा परवरदिगार हमें भी तौफीक अता फरमाए कि रब का इतना खौफ और डर हमारे दिल और सीने में बैठ जाए कि हम भी उसकी कानून को ना तोड़ें, उसकी हदूद को पामाल ना करें, अल्लाह के हुदूद में रहें, अल्लाह के कानून में रहें, उसके पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान और आर्डर में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।